شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين والطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، پر محمد و آل محمد صلوات. خداوند متعال آپ تمام آزادان مومنین و مومنات کا اس مقدس صف عزا پہ تشریف لانا عبادت میں شامل ہے. بانیان کی یہ صف عزا میں چاہی خرق خراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ مومنین و مومنات جو بھی اپنی جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہو، کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے. خداوند متعال سید الشہداء کے ہم شکل پیغمبر بیٹے کے صدقہ میں آپ تمام کی حاجات شریعت پورا فرمائیں. اور بالخصوص اس پرآشوق دور میں رب کائنات ہر مومن کی عزت و ناموس کی محافظت فرمائے. اور جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء اور محبان اہل بیت ہیں، خداوند متعال ان کی محافظت فرمائے. علماء اعلام براج رضوان کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم فرمائے. اور حجت دوران بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاج. اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند صلوات. گزارش یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سے
اس عظیم بارگاہ میں عشر محرم الحرام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 10 محرم تک ہوگا. ہر عزادار مادمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شرکت کر رہا ہے اور ہر آنے والے کی خواہش یہی ہے کہ ہمارے اوپر حسین کی ماں اور رسول کی بیٹی راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر رسول کی بیٹی راضی ہوگی تو رسول راضی ہوگا، رسول راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا، اور خدا راضی ہوگا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. یہی مطلب ہے. ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے. تھوڑا سا ہاں کیا کرو. یہ اس سائڈ والے جو بندے ہیں وہ تو اس کیمرے کی وجہ سے مجھے تو نظر ہی نہیں آتے، تو یہ ویسے تھوڑا یہ جو نکر ہے نا یہ بھی سائڈ پہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے. اگر ہم عشر محرم کا انعقاد کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہماری بخشش ہو جائے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اور روزہ رکھتا ہے تو اس لیے ہماری، لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے حج کرنے کے لیے اس لیے کہ میری، ہم ایام عزا میں سینوں پہ ہاتھ مار کے گلی گلی میں جلوس لے کر جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری، تعزیہ نکالتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری، حسین کی سواری کی شبیہ نکالتے ہیں تو اس لیے کہ ہماری، اگر کوئی سواری میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ بھی اس لیے. یعنی چاہتا وہ بھی یہی ہے کہ میری بخشش ہو جائے. لیکن آج اس عظیم اجتماع میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کریم اللہ نے بخشش کو رکھا کہاں پہ؟ اس خالق لم یزل نے، ہر بندہ بخشش چاہتا ہے، اس نے بخشش کو رکھا کہاں پہ ہے؟ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. حور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. صرف خلد کا نہیں، یہ بارگاہ ہے. اگر یہ ایک کنال میں بارگاہ ہے نا تو ایک کنال تک ہی اس کا رقبہ ہے، لیکن اس کی فضا تا حد نگاہ. اور جو ہے حسین کہتے کسے ہیں؟ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. حور کو صرف جنت کا نہیں فضائے خلد کا والی بنا دیا. حور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو قالی بنا دیا. اور آپ کو سلام. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید قالی بنا دیا. وہ توجہ ہو گئے. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبی جبی ہے. گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبی جبی ہے. قدم قدم پر سبیل اسی کی، قدم قدم پر سبیل اسی کی.
نظر نظر میں وہی مکی ہے، ہوا ہوا میں اسی کے لوہے، ہوا ہوا میں اسی کے لوہے، اسی کی مجلس زمین زمین ہے۔ حسینیت کو مٹانے والوں بتاؤ اب حسینیت کہاں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہم یکم محرم سے ہمارا موضوع اتحاد بین المسلمین کے تحت یہ ہے۔ پہلے دن میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، آؤ دیکھو سنو ہم حسین کے وسیلے سے کہتے کیا ہیں۔ بات آپ کو یاد ہے کہ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، تو خدا فرما رہا ہے جو رسول دے، کل والی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، جو رسول دے لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، ہم جس کا اقرار کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو ذاتی دشمنی سے نہیں، نبی کی وجہ سے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد رسول کی ذات ہے۔ کل جہاں پہ چھوڑا تھا وہاں سے متصل ہو رہا ہو، اس لیے کہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں۔ ہم دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ در مصطفیٰ کا، یہ دنیا میں جتنے اختلافات ہیں، جتنی بے چینیاں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ یہ آمنہ کے لال کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ میں نوجوانوں کے لیے ذرا جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، توجہ ہے؟ اس لیے کہ آج کا نوجوان علماء کے تو قریب نہیں آتا، مسجد میں جانا نہیں، ناراض اور آپ کا نہیں قصور، مولویوں نے مسجد سے دور ہی اتنا کر دیا ہے۔ ہر مولوی کہتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ غور ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا اللہ سے ڈرا دیا ہے کہ ڈر کے مارے کوئی اللہ کے گھر میں نہیں آتا۔ اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ 100 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے ایک ولی کی محبت، 100 ولیوں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک امام کی محبت، 100 اماموں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی محبت، 100 انبیاء کی محبت کو اکٹھا کیا جائے اس سے 70 گنا اللہ کو مخلوق سے محبت۔ تو اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، ہاں وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو بار بار کہتا ہے کون ہے تیرے آنے میں دیر ہے میری عطا میں دیر ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے جملہ، جنہوں نے علماء کے قریب نہیں آنا، اس لیے نہیں آنا بھائی وقت نہیں ہوتا، پڑھائی ہے نا، اور دین کہاں سے لینا ہے؟ وقت نہیں ہے، انسٹاگرام سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، دین لینا ہے گوگل سے۔ ایک مرتبہ پھر سامت فرمائیں۔ اچھا آج یہاں پہ یہ تیسری مجلس ہے، ایسے ہی ہے، تو 3 دنوں سے یہ ہمارے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اس لائٹ کا، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے نا، 1400 سال سے ہم دنیا کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں غور کرو،
توجہ چاہوں گا، 1400 سال سے ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا اعتبار نہیں، بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا نہیں اعتبار، کہ کب دھوکہ دیں۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ عرض کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، غور ہے یا نہیں؟ بات سیر میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ ہر انسان، آج کل نوجوان گوگل سے دین حاصل کر رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے رے لے لو، جس سے رسول منع کرے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے، ہم جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، اقرار کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، انکار کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آؤ مصطفیٰ کو پہچانو۔ اگر محمد سمجھ میں آئے گا تو آل محمد سمجھ میں آئیں گے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے سامنے جسارت نہیں، حکومت پاکستان نے ایک رویت حلال کمیٹی بنائی۔ رویت ہلال جانتے ہو؟ رویت ہلال، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، ہلال کہتے ہیں چاند۔ کمیٹی چاند دیکھنے کی کمیٹی، پھر بولیے گا چاند دیکھنے کی کس نے بنائی؟ حکومت پاکستان نے۔ مذہب اس کا کام کیا ہے؟ کمیٹی کا کام کیا ہے؟ سلامت رہے، چاند دیکھنا، چاند دیکھنا ہی کام ہے۔ اچھا یہ کمیٹی جو چاند دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہے، چاند کی 4 تاریخ کو بیٹھتی ہے یا 7 کو؟ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یعنی 29 یا 30 کو بیٹھتے ہیں، تو 7ویں کا چاند دیکھنے کے لیے بولو، 14ویں کا دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو سلامت، پہلی کا چاند دیکھنے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی کا چاند صحیح ثابت نہ ہوا، توجہ ہے یا نہیں، اور ہے یا نہیں؟ اگر پہلی کا چاند صحیح ثابت تو 29ویں تک سارا چاند غلط ہی جائے گا۔ اگر پہلی کا چاند صحیح ثابت ہو گیا پھر 14ویں تک، توجہ ہے یا نہیں، صحیح جائے گا۔ ہم بھی یہی دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ پہلے محمد کو سمجھو، اس لیے کہ اگر پہلا محمد سمجھ میں آئے گا تو 14 سمجھ میں آئے گے۔ مولا کو اگر پہلا محمد سمجھ میں آئے گا تو 14 سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جملہ کہہ دو اگر متوجہ ہیں تو، جیسا میں محمد ایسے ہی میرا درمیانی محمد، ایسے ہی میرا آخری محمد، ایسے ہی ہم سارے محمد۔ تاریخ بشریت نے سوائے میرے مصطفیٰ نبی کے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے ظاہری طور پر رسول کے سامنے رسول خود ہے یا علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، توجہ ہے، ظاہری طور پر حسین کے بعد والے امام موجود ظاہری طور پر نہیں ہیں، 3 امام ہیں باقی نہیں ہیں۔ تاریخ انسانیت نے سوائے میرے مصطفیٰ نبی کی آج تک کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جس نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی 9 نسلوں کے کردار کی ضمانت دی۔ سلامت رہے دنیا میں یا نہیں بے سورہ نارن اگر لگانا مل کر ہے علی کا نام لینے پہ کوئی توجہ ہے یا
آپ سلامت رہے. کوئی تاریخ بشریت میں جس نے دنیا میں آنے سے پہلے 9 نسلوں معمولی بات 9 نسلوں کی ضمانت دی کہ جیسے آج کے محمد کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کا محمد تمہارے سامنے ہے، ایسے ہی آخری محمد بھی ہوگا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آؤ پہلے مصطفیٰ کو پہچانیں. اور اس لیے کہ مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا تو مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا. نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں. اس لیے کہ یہ مصطفیٰ، میں نے کہا مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا تو مرتضیٰ سمجھ میں آئے گا. نہیں، ہمارے اوپر یہ اعتراض بھی ہے کہ شیعہ ہیں بڑے عجیب، آیت پہلے قرآن کی پڑھتے ہیں، پھر آ کر علی یا اولاد علی پہ کرتے ہیں. پڑھ قرآن کی آیت لیتے ہیں پر پھر آ کر علی یا اولاد علی پہ کرتے ہیں. ارے بھائی ہم کون ہے فٹ کرنے والے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو رسول دے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. ہمیں قرآن دیا تو مصطفیٰ نے، اہل بیت دیے تو مصطفیٰ نے، صحابہ دیے تو مصطفیٰ نے. توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہم کسی کو نہیں مانتے، ہر اس کو مانتے ہیں جو نبی دے. توجہ ہے؟ ہم نے اگر اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے، قرآن کو مانا نہیں. میں جملہ بدل کہتا ہوں. کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ خدا فرماتا ہے میرا نبی اس وقت تک اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی نہ ہو جائے. تو نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی وحی ہے نا. تو بغیر وحی کے نہ بولنے والے نبی پر ہماری لاکھوں جانیں قربان. اس آمنہ کے لال پر، اس دانائے سبل پر، اس ختم الرسول پر، اس نور اول پر، اس عشق اول پر، اس دعا رسول پر، اس یاسین رسول پر، اس مزمل رسول پر، اس سراج منیرہ رسول پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر، اس تخلیق اول پر، اس خلق اول پر، اس خلق اول پر، اس مصطفیٰ رسول پر کہ جس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ہے اللہ کی وحی. لیکن اتنا امین رسول ہے جس نے تقسیم کر کے بتا دیا ہے ساری وحی، لیکن وحی کا اتنا حصہ اللہ کا قرآن ہے، اتنا حصہ میں محمد کا فرمان ہے ساری وحی. لیکن وحی کا اتنا حصہ اللہ کا قرآن ہے، اتنا حصہ میں محمد کا ہے ساری ہی وحی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، جب ساری وحی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح پھر نبی کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا. ہم کیوں قرآن کی بات کرتے ہیں؟ توجہ، اس لیے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. ابھی کچھ بندوں تک میری بات نہیں پہنچی، میں پھر کہہ دیتا ہوں. جو رسول دے لے لو، جس سے رسول منع کرے رک جاؤ. اسی نبی جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، اسی نے اپنی آب وحی سے دھلی زبان سے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن میں بھولا نہیں، توجہ چاہوں گا. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دو کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے علی والوں کو پڑھنا چاہیے. اور ہے یا نہیں؟ اس لیے کائنات میں آپ کا امام ایسا ہے جس کے متعلق نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی
اگر بیدار ہے تو میں جملہ بدل کے پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قوت سماعت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے اور کون کی نہیں، اور کون قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ جب رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جوان سر اٹھائیے گا، پھر مزہ تو تب آتا ہے نا سینے میں ولایت علی ہو، زبان پر تلاوت قرآن ہو۔ مل کر حیدر علی، سینے میں ولایت علی ہو، زبان پر تلاوت قرآن ہو۔ نہیں، میں پھر جملہ بدل رہا ہوں، ارے لوگوں نے قرآن ان سے لیا، نہیں میں ان چھوڑ دیتا ہوں، بھولا نہیں، جوانوں کی توجہ چاہوں، دنیا والوں نے قرآن حافظوں سے لیا، اور ہے یا نہیں؟ عالم اسلام نے قرآن حافظوں سے لیا، علی والوں نے قرآن حافظوں سے نہیں محافظوں سے لیا۔ سب مسلمانوں نے قرآن حافظوں سے لیا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے حافظوں سے نہیں لیا، ہم نے محافظوں سے لیا۔ ہاں، لوگوں کے پاس صرف سامعہ ہے، ہمارے پاس صرف خاموش نہیں بولنے والا بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، لکھنے والوں نے تو لکھ دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ گھبرا تو نہیں ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا؟ اب مجھے بول کے جواب دیجیے گا، اس آیت میں قرآن میں یہ ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، لیکن جو تاریخ اسلام کے اور اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں مجھے جواب دیں کہ آپ نے ہسٹری میں کیا پڑھا ہے؟ قرآن 23 سلامت رہے، قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، ایسی بات ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا یا 23 سالوں میں نازل ہوا؟ وہی بات، نوجوان تو پریشان ہو جائے گا، لیکن اگر مشکل کشا نہ ہوتے، توجہ ہے یا نہیں؟ مشکل کشا نہ ہوتے تو ہمیں اس طرح کی جو مشکل پیش آتی اسے کوئی حل نہ کر سکتا، اس لیے کہ حلال مشکلات ہے۔ جب در معصوم پر گئے ہم پریشان ہیں، ایک طرف ہے قرآن کی آیت کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، ایک طرف ہے 23 سالوں میں، تو جواب آیا باتیں دونوں درست اور ہے۔ پوچھا کہ ایک رات میں یا 23 سالوں میں؟ ذمہ داری سے نیر علوی جملہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک رات میں بھی نازل ہوا، 23 سالوں میں بھی۔ اب سوال کرو کہ ایک ہی بات ایک رات میں بھی اور وہی پھر بکھر کا 23 سالوں میں بھی۔ ہاں، جو قرآن لوح محفوظ پہ محفوظ تھا، توجہ چاہیے گا، جو قرآن لوح محفوظ پہ محفوظ وہاں سے قلب مصطفیٰ پہ اترا ایک رات میں۔ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا ایک رات میں، اور قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ کو مشق کر کے امت تک پہنچا 23 سالوں میں۔ امت تک پہنچا 23 سالوں میں۔ اب خدا نے فرمایا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000، بولو نہ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے۔ علماء سے میں ادنا سا طالب علم ہونا کے ناطے سوال کیا کہ جب ساری ہی راتوں کا خالق اللہ ہے،
بسم اللہ. تو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں نہیں؟ میں جملہ بدلتا ہوں، شاید آپ سب میرے ساتھ مل جائیں گے. سب برابر کہنے والوں سے پوچھا، جو ہے اور ہے نا، سب کو برابر ماننے والوں سے پوچھا کہ کہتے ہو سب ہی برابر. ارے اللہ نے تو ساری راتیں برابر نہیں بنائی، جو ہے یا نہیں؟ پوچھا جب ساری راتیں برابر نہیں تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، جاہل ہو. اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. میں نے کہا پھر فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا کہ جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ باقی مہینوں جیسا نہیں، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر باقی شہروں جیسا نہیں، جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ باقی مہینوں سے بہتر، جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ شہر باقی شہروں سے بہتر، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں. تو جس ذات محمد میں قرآن نازل ہوا، کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. ارے وہ محمد تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشان تو نہیں لگتا. یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات باقی راتوں سے افضل. تو جس ذات مصطفیٰ پہ قرآن نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں. پھر قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ مبارکہ حشر میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، کون سا قرآن؟ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے. جو ہے یا نہیں؟ اگر ہم لکھے ہوئے قرآن، چلو میں جملہ پھر بدل دیتا ہوں. اصل قرآن ہے لوح محفوظ پر، ہمارے پاس جو قرآن ہے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے قرآن کی شبیہ. ارے شبیہ کے منکروں کو بتاؤ کہ یہ قرآن اصل قرآن کی شبیہ ہے. ارے صبح سے شام تک ساری رات شبیہ میں کر کے شبیہ کا انکار کرنے والوں، یہ قرآن بھی اس قرآن کی شبیہ ہے. یہ قرآن کہ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے لوح محفوظ والے قرآن کی شبیہ ہے. اس شبیہ کے متعلق اللہ فرما ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے، اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی طاقت کا پتہ چل گیا. اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو قرآن پہاڑ ہیبت قرآن سے ریزہ. تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے کیا؟ پہاڑ ہے. اگر قرآن کی ہیبت پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تو زمین کرتی؟ بولو جی نہیں کرتی. آسمان کرتا؟ نہ کرتا. سورج چاند ستارے؟ بولو. اور کوئی انسان، فرشتے، ملک، حوران جنت کوئی نہ کرتا؟ چلو میں مختصر کر کے نتیجہ آپ کو دوں. جب جس پر یہ نازل ہوتا ہیبت قرآن کی وجہ سے وہ چیز فنا ہو جاتی. یہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہوا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری پھر 1000 جانے قربان اس رسول پر کہ آمنہ کے لال نے جب نزول قرآن کی وجہ سے
ہر چیز کو فنا ہوتے دیکھا تو اپنا قلب پیش کر دیا. اور ہے یا نہیں؟ کیا بات سلامت ہے آپ جی ہیں جی. رسول نے اپنے قلب کو پیش کر دیا. پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دو گے؟ جس مصطفیٰ کے قلب میں اتنی طاقت ہے اس مصطفیٰ کا دماغ کتنا قوی ہوگا. اس رسول کا قلب اتنا قوی ہے اس کا دماغ کتنا قوی ہوگا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے رسول کو سمجھو. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں لیا. توجہ ہے؟ ہم نے محافظوں سے لیا ہے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نازل قرآن جس رات میں ہوا 1000 مہینوں سے بہتر. ایسی بات ہے. یہ نازل ہونے والا قرآن لوح محفوظ والے قرآن جو اصل تو وہاں پہ ہے نا اس کی شبیہ. تو پھر میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں لوح محفوظ والے قرآن کی شبیہ قرآن جس رات میں اترے اور وہ بھی خاموش اور صامت ہو. اگر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے تو جو صامت قرآن ہے صامت قرآن اگر اترے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو اس صامت کا وارث ناطق ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں. پہلا جملہ اگر سمجھ میں نہیں آیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا بولو ریزہ ریزہ ہو جاتے. صامت قرآن صامت قرآن. اللہ نے فرمایا شاید مسلمانوں میں سے کوئی شک کرے اس نے 13 رجب المرجب کو ناطق قرآن کو بھیج کر پتھروں کو شک کر کے بتا دیا. اور ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ 13 رجب المرجب کو ناطق قرآن جب آیا تو کعبہ کے پتھر پھٹے یا نہ پھٹے؟ تو ثابت ہو گیا نا کہ قرآن اگر آئے تو پتھر بھی راستہ دیتے ہیں. جو ہے یا نہیں؟ کاش کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہو. اس لیے میں نے کہا اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے ارے کون سمجھے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہی وجہ ہے کہ وارث قرآن جو تھا توجہ ہے وارث قرآن نے جب قرآن کا انکار ہوتے دیکھا وارث قرآن وہ واقعہ یاد ہے نا جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تو یزید نے کیا کہا تھا؟ ملاؤں نے یہی کہا تھا کہ نہ کوئی نعوذ باللہ نقل کفر نواشر کہتے ہیں نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن تھا نعوذ باللہ. یہ بنو ہاشم کا ٹھاؤ تھا. اس نے انکار کس کا کیا؟ قرآن کا. انکار کیا وحی کا. جو وارث قرآن تھا وہ سامنے آیا اور اس نے ثابت کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے نانا نے کہا تھا کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن تم سے جدا کریں گے اس لیے قرآن ہم اپنے پاس رکھیں گے تمہیں ہم ذبح کر دیں گے. میرے مولا حسین نے ذبح ہونے کے بعد سرنوں کے نیزہ پہ انہوں نے بلند کیا. مولا نے ثابت کیا او بدبخت ملعون قتل کرنا تیرے اختیار میں ہے لیکن موت دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے. تو مجھے قتل کر کے میرا جسم کربلا کی گرم ریت پہ چھوڑے گا سرنوں کے نیزہ پہ بلند کرے گا. میں کربلا سے کوفہ سے شام تک قرآن کی تلاوت کر کے ثابت کروں گا تم ہمیں مار سکتے ہو قرآن ہم سے جدا نہیں کر سکتا.
تم ہمیں قتل کر سکتے لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے. ہم دنیا کو ان ایام عذاب میں یہی بتانا چاہتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے والوں وارث قرآن کو پہچان. اگر دنیا وارث قرآن کو پہچان لیتی آج محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ ہوتی. اجرکم اللہ. مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. جہاں پہ کل مسیح کو چھوڑا تھا وہیں سے متصل ہو رہا ہوں. کوشش کیا کر جی بھر کے گریا کر. اور جو ماتمی ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ کوشش کیا کرو مصائب میں ایسے پرسہ دو جیسے دائرے میں دیتے ہو. اور یہ پرسہ زہرا کی حسرت ہے. جب مولا دربار سے واپس آئے نا, کل میں نے یہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی تو دروازے پہ دو ہستیاں ملی. مردوں میں سب سے پہلے جس نے ساتھ جاننے کا کہا اس کا نام ہے سید سجاد. اور مستورات میں جس بی بی نے کہا کہ اور کوئی جائے یا نہ جائے میں جاؤں گی اسے کہتے ہیں شریکت الحسین. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. شریکت الحسین. مولا واپس آئے. بہن نے سوال کیا بھیا دربار میں گئے تھے کیا ہوا؟ کہا اس نے بیعت کا تقاضا کیا. آپ نے کیا کہا؟ حسین فرماتے ہیں میں نے تو اپنے علم امامت سے جواب دیا لیکن اگر میرے سر کے اوپر باب علی کی دستار ہے نا تو تیرے سر پہ بھی ماں زہرا کی چادر ہے. میں تجھے بھی اپنے اس مشن میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں. اور رونے والے عزاداروں, جب حسین نے کہا بہن تو کیا مشورہ دیتی ہے, زینب نے رو کے کہا بھیا اگر میرے سے پوچھتا ہے تو پھر کر انکار. جب انکار کہا نا حسین نے کہا بہن میں نے انکار تو کر دیا ہے لیکن اس انکار کی قیمت بہت اٹھانا پڑے گی, قیمت بہت چکانا پڑے گی. کہا بھیا کیا قیمت؟ کہا کہ نانا کی قبر چھوڑنا پڑے گی. زینب کے لیے چھوڑ دوں گی. کہا بھیا حسن کی قبر کو خیرباد کہنا پڑے گا. زینب کے لیے چھوڑ دوں گی. کہا ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا اللہ اس ماں کے مثال کو چھوڑنا پڑے گا. زینب کے لیے بھیا وعدہ جو کر لیا سب کچھ کروں گی. عزاداروں جب یہ کہا حسین کہتے ہیں پھر میرے قریب آ. دونوں بہن بھائی بیٹھ کر کربلا کا نقشہ بناتے ہیں. جب آنا نقشہ بناتے ہیں زینب کہتی ہے تو ہے امام لیکن میں بھی ایک امام کی بیٹی ہوں, دو اماموں کی بہنوں ہوں. میرے سے مشورہ لیتا ہے تو پھر سن تو ہے مرد, جتنے مرد ہیں ان کا سردار تو بن جا. جتنی مستورات ہیں ان کی سردار میں بنتی ہوں. اور جس نے ماتم کرنا ہے بی بی کہتی ہے اس لیے کہ مرد ہوں گے شہید, شہیدوں کا سردار تو بن جا. مستورات ہوں گی اسیر, اسیروں کی سردار زینب. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. شہیدوں کا سردار تو بن جا, اسیروں کی سردار میں بن جاؤں گی. کہتی ہے کہ اکبر ہے مرد, اکبر تیرے سپورٹ, فاطمہ کبریٰ میرے سپورٹ. فرمایا کہ عباس تیرے سپورٹ, رقیہ میرے سپورٹ, جن کی چھوٹی اولاد ہے. بی بی فرماتی ہیں اصغر ہے بچہ, اصغر کو تیر لگے گا تیری گود میں, سکینہ کو تماچے لگیں گے میری گود میں. اصغر کو تیر تیری گود میں لگے گا, سکینہ کو تماچے میری گود میں لگیں گے. عزاداروں ہو گئی تیاری. حسین نے تیاری کی. بی بی نے کہا بھیا میں بھی جاؤں گی. حسین کہتے ہیں جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے. عزاداروں بی بی گئی جناب عبداللہ کے پاس. بی بی نے اجازت نہیں. ساتھ سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا, صاحبان مقاتل کہتے ہیں جناب عبداللہ بیمار تھے. بی بی گئی آج جا کر
ایسے نہیں بیٹھی جیسے علی کی بیٹی بن کے بیٹھی تھی، آج جا کر مصلی پہ بیٹھ گئی۔ عزادارو جناب عبداللہ بستر بیماری پر تھے، جب بیدار ہوئے ایک بیٹی نے شانہ ہلایا، شانہ ہلا کر کہتی ہیں بابا دیکھنا ہماری ماں آئی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جناب عبداللہ نے دیکھا، تڑپ کے جناب عبداللہ کہتے ہیں اے زہرا کی بیٹی تو خاک پر بیٹھی ہے؟ کہا چاچے جایا آج میں علی کی بیٹی بن کے نہیں، آج سوالی بن کر آئی ہوں، سوالی بن کر آئی ہوں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے تیرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی، کہا کہ میرا بھائی وطن چھوڑ رہا ہے مجھے اجازت دو۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری طرف سے اجازت، میرا بھرا گھر موجود ہے، جو لینا چاہتی ہو لے لو۔ اور رونے والے عزادار ہو، جناب زینب اندر گئی، عبداللہ کے بھرے گھر سے ایک چادر اٹھا کے عبداللہ کے سامنے آ کر جناب زینب کہتی ہیں تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کر جا رہی ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں سفر طویل ہے، کچھ اور بھی لے کر جا۔ زینب کہتی ہیں دعا مانگ شام غریبہ کو یہ بچ جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، دعا مانگ شام غریبہ کو یہ چادر بچ جائے۔ بس عزادارو ادھر سے زینب چلی، زینب چلنا چاہتی تھی۔ جناب عبداللہ نے بیٹیوں کہا ایک مرتبہ ماں کو واپس بلا۔ بی بی واپس آئی، کہا کہاں ہے میرے اون محمد؟ اون محمد کو قریب بلایا، قریب بلا کے زینب کے سپرد کیا، کہا ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جا، سفر طولانی ہے، اگر تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ رونے والے عزاداروں شاید یہی وجہ ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے 12 محرم کو ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی مستور رو رہی تھی، 2 بچوں کے لاشیں ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ کہتے میں نے سید سجاد سے پوچھا کیا وجہ ہے، ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا مدینہ سے نہیں آئی؟ کہا ایسے نہ کہے، یہ میری پھوپھی زینب کی جوڑی ہے، میرے بابے کا صدقہ۔ ماتم حسین